بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو وہ لوگ آگے آ جائیں آج جن کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان جذباتی اور ضدی انسان ہے اور اسے سیاست کرنا نہیں آتی۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی جگہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب کروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور مولانا فضل الرحمان دونوں کو اپنی شاطرانہ سیاسی چال کے ذریعے بے بس کر کے رکھ دیا۔ آج یہ ایکسکلوسیو راز ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے کہ انہوں نے وہ کون سی چال چلی کہ فضل الرحمان کے سمجھے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور وہ چاہتے ہوئے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر گیم نہیں کر سکا، اور جب فضل الرحمان نے ساتھ نہیں دیا تو کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بہت ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین آج کی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI فیک کے حامی ان دانشوروں اور یوٹیوبر سے آج ہم یہ پوچھیں گے کہ اب بتاؤ عمران خان کو سیاست کرنا آتی ہے یا نہیں آتی۔ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ کیسے باندھے اور اس کی کس سیاسی چال کی وجہ سے کھیل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے بھی نکل گیا، یہ بڑا راز آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اور بتائیں گے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 کس طرح کمال کی گیم کر گیا ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے ناظرین یہ کہہ کر کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کیا میسج دیا ہے، کیا ایک اہم پیغام دیا ہے کہ عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ یہ بین سطور میسج بھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں ناظرین اکرام کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے چونکہ یہ آپ کے ہی مشن پر کیونکہ یہ آپ کے ہی مشن پر کاربند ہے، اور جو مشن آپ کا ہے، جو ہمارا ہے، جو 25 کروڑ عوام کا ہے اور جو خان کا مشن ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اسے شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور ہمارا آپ کا یہ جو پیغام ہے وہ اسی طرح پورے پاکستان بلکہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب ناظرین شروع کرتے ہیں ویڈیو کا آخری حصہ۔ فارسی کے ایک عظیم شاعر نظیری نیشا پوری کا ایک تاریخی فارسی شعر ہے ناظرین کہ گریزد از صف ما ہر کے مرد غوغا نیست، کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست۔ فارسی کا شعر ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر وہ کہ جو ظلم و ستم کے خلاف احتجاج اور فریاد کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہماری صفوں سے باہر چلا جائے، کہ جو قتل نہیں کیا گیا وہ ہمارے قبیلے سے ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اس تاریخی شعر کو شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی کلام میں از مصرع نظیری کے نام سے شامل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ باہ ملک جم ندہم مصرع نظیری را، کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست۔ ترجمہ، تاریخ میں ناظرین ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے جس کا نام جمشید تھا، اسے جم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جام جم تھا جسے جام جہانما بھی کہتے تھے۔ یہ ایک طلسمی پیالہ تھا، یہ ایک افسانوی بات ہے، یہ حقیقت بہرحال ایک تاریخ میں چلی آ رہی ہے۔ یہ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت وسیع و عریض سلطنت تھی اس کی۔
یہ بادشاہ اس پیالے میں دنیا کے حالات دیکھ لیتا تھا۔ اس پیالے کو تاریخی عجائبات میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ غالب نے اسی پیالے کے حوالے سے اپنے سمجھ لیں کہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ بے اعتنائی کا انداز اپنایا ہے، کہ کہا ہے کہ جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، یعنی وہ جو جمشید بادشاہ کا طلسم پیالہ تھا اس سے میرا یہ جو سفال کا یعنی مٹی کا پیالہ مجھے اچھا ہے۔ تو یہ تو خیر اس کی شاعرانہ ایک ایکٹیویٹی تھی، لیکن شاعرانہ خیال۔ لیکن علامہ اقبال نے جو اصطلاح استعمال کی ہے ملک جم، یعنی جمشید کی سلطنت، یعنی جس طرح کہ آج امریکہ کی سلطنت ہے یا کسی زمانے میں برطانیہ کی سلطنت تھی، تو اسی طرح جمشید کی بھی ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ اقبال کہتا ہے کہ میں نظیری نیشا پوری کا یہ مصرع جمشید کی اس عظیم سلطنت کے بدلے میں بھی نہ دوں کہ جس میں اس نے کہا کہ جو قتل نہیں کیا گیا وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا مصرع ہے، اقبال کہتا ہے کہ میں جمشید کی سلطنت کے بدلے میں بھی میں یہ مصرع نہ دوں، یہ زیادہ قیمتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے ناظرین۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عاشق صادق لوگ ہوتے ہیں وہ طبعی موت کو مردانگی کے خلاف جانتے ہیں اور اپنے مشن، اپنے کاز پر قربان ہو جانا لازم سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ اس حوالے سے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر آپ کہیں ظلم و ستم دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ اس کو زبان سے اس کے خلاف بولیں۔ یہی ہے غوغا، جس میں اس نے لفظ استعمال کیا ہے کہ مرد غوغا نیست، غوغا کہتے ہیں شور و غوغا کو، یعنی پھر اس کے خلاف بولے، اپنی زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور نظیری نیشا پوری کہتا ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتا وہ میرے قبیلے میں سے نہیں ہے، اور جو اس راہ میں مارا نہیں گیا وہ میرے قبیلے میں سے نہیں ہے۔ تو ناظرین، نیشا پوری، نظیری نیشا پوری اور علامہ محمد اقبال آج ہمیں یوں یاد آ گئے کہ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جو خطاب کیا اسمبلی میں اور جو عاشقانہ ڈائیلاگ بولے، انہوں نے نظیری نیشا پوری کے اس شعر کی یاد تازہ کر دی کہ گریزد از صف ما ہر کے مرد غوغا نیست، کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست۔ ہر وہ کہ ظلم و ستم کے خلاف احتجاج اور فریاد کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہماری صفوں سے باہر چلا جائے، کہ جو قتل نہیں کیا گیا، جس نے جام شہادت نوش نہیں کیا، وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا عظیم فاتح حضرت خالد بن ولید جب آخری عمر میں بیمار ہو گئے تو اس بات پر افسوس کیا کرتے تھے کہ میری زندگی ساری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے، لیکن میں یہاں سمجھ لے کہ بستر پر جان دے رہا ہوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر۔ تو جو مجاہدین ہوتے ہیں، جو جانباز ہوتے ہیں، جو عاشق صادق ہوتے ہیں، وہ جد و جہد میں اپنی جان دینا پسند کرتے ہیں، اور یہی اقبال کا فلسفہ تھا۔ یہی نظیری کا بہت عظیم شعر ہے جو آج ہم نے شیئر کیا، آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اور یہ شعر کیوں یاد آیا؟ یہ سہیل آفریدی نے جو خطاب کیا اور شعر پڑھا وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، میں اب کے بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ یہ ہے جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانہ میں کعبہ میں گاڑو برہمن کو۔ یہ جو اس کو وزیر اعلیٰ اس کی کس خصوصیت نے بنایا سہیل آفریدی کی؟ وفاداری بشرط استواری۔ تو ناظرین، ساتھ ہی انہوں نے آج یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر عمران خان کو فیملی اور پارٹی کی مشاورت کے بغیر ادھر ادھر کیا گیا تو پورا ملک جام کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سنبھالتے ہی عمران خان اور پی ٹی آئی اسیروں کے رہائی کے مشن پر کاربند ہو جاؤں گا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 90 ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں سہیل آفریدی، اور انہوں نے ان افواہوں کی
پی ٹی آئی کے اس عمل کے ذریعے تردید کر دی کہ پی ٹی آئی میں ایم پی ایز کا کوئی فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے 3 ممبر بیرون ملک تھے اور 93 میں سے جو 90 ملک میں موجود تھے سب نے عمران خان کے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ دلیرانہ بلکہ عاشقانہ پیغام دیا ہے کہ 26 نومبر کے ڈی چوک سانحہ اور آج 13 اکتوبر کے مرید کے سانحہ کے باوجود پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ خوف زدہ نہیں ہے اور اپنے مقصد پر، اپنے مشن پر جان قربان کرنے کے جذبے سے ایک بار پھر وہ خوف کے بت توڑنے جا رہی ہے۔ یہ ہے بڑا اہم میسج جو چلا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ آج حکومت نے ناظرین 26 نومبر کو ڈی چوک میں جو کچھ کیا اور آج 13 اکتوبر کو مرید کے میں جو قیامت ڈھائی، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں مصر ماڈل اور شمالی کوریا ماڈل نافذ کیا جائے، لیکن جب تک اس ملک میں نذیری نشہ پوری کے شعر کی عملی تفسیر پیش کرنے والے نوجوان بزرگ موجود ہیں، اس احتجاج کی آگ، اس دھرنوں کے لاوے کو آپ ٹھنڈا نہیں کر سکتے، اور حکمران اب زیادہ دیر اس عوامی آتش فشاں کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ یہ ہے وہ ماڈل جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو پنجاب اسمبلی میں آیا، کہ جو جام شہادت نوش نہیں کرنے کے جو جام شہادت نوش کرنے کے جذبے سے سرشار نہیں ہے وہ ہماری صفوں سے باہر چلا جائے۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ ہے کہ جنگ تو ایک چال بازی ہے، یعنی جنگ لڑنا ہی ایک چال بازی کے طریقے سے ہی، جنگ میں سیدھی سادھی کوئی مطلب کہ حملہ کر نہیں کیا جاتا، چال بازی اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور عمران خان نے ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کی اس جنگ میں کمال کی شاطرانہ چال چلی، جس کی وجہ سے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کے پاس کپتان کے خلاف جو ترپ کا پتہ تھا مولانا فضل الرحمان کی صورت میں، اسے کپتان نے کاٹ ڈالا اور بے بس کر کے رکھ دیا۔ وہ چال کیا تھی اور اس نے مولانا کو کس طرح بے بس کر کے رکھ دیا، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے مختصراً دو تین سطروں میں یہ عرض کر دوں کہ جو لوگ تاش کی جو گیم ہوتی ہے رنگ، وہ نہیں جانتے، انہیں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہر بازی میں ایک رنگ رکھا جاتا ہے، اور رنگ کے چھوٹے پتے بھی پھر جو باقی کلرز ہوتے ہیں اس کی ملکہ بادشاہ حتیٰ کہ یکے کو بھی کاٹ کر بے اثر کر دیتے ہیں۔ تو اس دفعہ عمران خان نے رنگ کا پتہ مار کر جو یکا تھا ان کے پاس، حکم کا یکا حکومت کے پاس مولانا فضل الرحمان کی صورت میں، اس کو کاٹ دیا۔ ناظرین، یہ تو اب بھی جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا افغان طالبان اور امارات اسلامی افغانستان کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے، اور آپ پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا سعودی عرب اور قطر سے بھی چند برسوں کا نہیں کئی عشروں کا تعلق ہے، 45 سالہ تعلق ہے جب سے یہ جہاد افغانستان کا آغاز ہوا ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ عمران خان نے انتہائی مہارت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی اس طاقت کو ان کی کمزوری میں بدل دیا۔ یہ وہ چال چلی خان نے جو ان کو بے بس کر گئی۔ وہ کس طرح چال چلی وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے اڈیالہ جیل سے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو جن وجوہات کی وجہ سے اس منصب سے ہٹا رہے ہیں، ان میں سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور حکومت کو افغانستان اور ٹی ٹی پی کے خلاف جنگ اور آپریشن سے روکنے میں ناکام رہے ہیں، اور نیا وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی تخت پشاور پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کرے گا کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی اس جنگی پالیسی سے الگ کر دے گا۔ ناظرین، عمران خان کے اس اعلان نے مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، کیونکہ جب ایشو یہ بن گیا
کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کا افغانستان کے خلاف جنگ کے حامی اور مخالف آمنے سامنے کھڑے ہیں، یعنی ایک طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری طرف عمران خان ہے۔ اب دو دھڑے بنا دیے خان نے یہ پوائنٹ اٹھا کر کہ میں اس لیے حکومت بدل رہا ہوں کہ آپ افغانستان کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ پرامن مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالیں۔ میں اس آپریشن کا بھی مخالف ہوں اور میں اس جنگ کا بھی مخالف ہوں۔ اب یہ بات کر کے انہوں نے دو دھڑے بنا دیے، ایک وہ دھڑا جو افغانستان کے خلاف کارروائی کا حامی تھا اور ایک وہ دھڑا جو عمران خان کا۔ اب مولانا فضل الرحمان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ وہ کھلم کھلا کس طرح اس دھڑے میں جا کر کھڑے ہو جائیں جو افغانستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ مولانا کا کیا تعلق ہے، اور سعودی عرب کا کیا تعلق ہے، اور قطر کا کیا تعلق ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان میں جنگ شروع ہوئی، ابھی چند روز پہلے جو جھڑپ ہوئی ہے، تو سب سے پہلے جس کی کال آئی وہ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان تھے، اور اس کے بعد امیر قطر نے کال کی، چین کی کال بعد میں آئی۔ ان دونوں ملکوں نے جو امارات اسلامی افغانستان ہے یعنی افغان طالبان، انہیں بھی کہا کہ آپ فوری جنگ بند کریں، اور پاکستان کو بھی کہا کہ آپ فوری جنگ بند کریں۔ لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس پر جنگ بندی سے انکار کر دیا۔ لیکن جو وزیر دفاع ہیں افغانستان کے، ملا عمر کے جو بیٹے، جو سابق امیر المومنین تھے، ان کے جو بیٹے ہیں ملا یعقوب، اس نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا یک طرفہ طور پر، چونکہ پیچھے سے پریشر تھا۔ اب وہ پریشر جس کو ملا یعقوب اور ملا ہیبت اللہ اخون زادہ بھی برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے فوراً جنگ بندی کرنا پڑی، کیا مولانا فضل الرحمان وہ پریشر برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اسی طاقت کو خان نے اس کی کمزوری بنا دیا۔ اب اس کے لیے مسئلہ بن گیا کہ اب میں حکومتی کیمپ میں کیسے جاؤں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر، کیونکہ اب انتخاب تو دو دھڑوں کے درمیان ایک تنازع بن گیا ہے، ایک جنگ چاہتا ہے، ایک جنگ نہیں چاہتا۔ اور مولانا کے لیے مسئلہ ہے کہ نہ وہ افغانستان کو ناراض کر سکتے ہیں، نہ سعودی عرب کو ناراض کر سکتے ہیں، نہ قطر کو ناراض کر سکتے ہیں، اس دھڑے میں کھڑا ہو کر جو جنگ چاہتا ہے۔ یہ خان کی بہت زوردار حکمت عملی تھی، اور اس کے نتیجے پھر کیا ہو گیا کہ اگر فضل الرحمان نہیں ملتا تو 20-22 MPs توڑ کر بھی حکومت کا کام نہیں بنتا تھا، جس کا یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ 20-22 MPs ٹوٹ چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہے اس کو پتہ تھا کہ چونکہ اب فضل الرحمان اویلیبل نہیں ہے، اس لیے MPs توڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ ڈٹ کر عمران خان کے کیمپ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی عزت بھی بنا لی، اور جو پچھلے اس نے گناہ اس سے سرزد ہوئے تھے، سیاسی گناہ، وہ دھو لیے۔ تو یہ ناظرین صورتحال بنی ہے۔ اور جو کھیل ہے، جب عمران خان نے یہ پتہ پھینک دیا، کاٹ دیا ان کا حکم کا پتہ، تو کھیل جو ہے وہ پوری طرح سے عمران خان اور PTI کے ہاتھ میں آ گیا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان نے 2.5 برسوں میں 350 کتابیں پڑھ لی ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں کہ عمران خان نے حالیہ 2-2.5 برسوں میں 350 کتابیں پڑھ لی ہیں۔ وہ کون سی کتابیں ہیں؟ دنیا کے ٹاپ کے لوگوں نے سیاست، معیشت، تاریخ، جنگ و جدل اور انقلابی تحریکوں پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ خان نے کتابیں پڑھی ہیں اس دوران میں۔ اس لیے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں، ناظرین جو ہمارے جاننے والے ہیں پرانے انہیں یاد ہوگا کہ جس عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے جیل میں ڈالا تھا وہ عمران خان، اور یہ 350 کتابیں پڑھنے کے بعد جو عمران خان تشکیل پا چکا ہے فکری حوالے سے، اسٹریٹجک حوالے سے، وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ اور اس کا مظاہرہ آپ نے اس ایک جو چھوٹی سی اس نے ابھی چال چلی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح اس نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے مولانا فضل الرحمان کے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ جو پتہ ہے اگر یہ اویلیبل نہیں ہوگا تو پھر ان کے پاس جو بازی ہے وہ زیرو ہے، پھر وہ بازی نے ایک بازی بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو یہ اس عمران خان نے بڑی زوردار گیم کی ہے،
آج کا عمران خان بہت اللہ کے فضل و کرم سے ایک صاحب بصیرت لیڈر بن چکا ہے، اور آپ اس کی سیاسی بصیرت اور سیاسی حکمت عملی کا یہ چھوٹا سا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں، جس کی طرف آج ہم نے آپ کی توجہ دلائی ہے کہ کس طرح اس نے جیل میں بیٹھ کر 3 بڑی طاقتوں اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور فضل الرحمان، یعنی ایک پوری ٹرائکا کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خان نے ایک بال میں 3 وکٹیں گرا دی ہیں۔ اب بتائیے ناظرین کہ کیا عمران خان کو سیاست کرنا آتی ہے یا نہیں آتی؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔